السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 96 سے۔ اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی چاہتا ہے ایک ایک ان میں کہ عمر پاوے 1000 برس، اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے رول آف بیئرز، جس میں ہم پاکستان کی سٹاک ایکسچینج مارکیٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئی ایم ایف کی جو ہارش کنڈیشنز ہیں، سخت شرائط ہیں، کیا پاکستان کا ان کے ساتھ ایگری کرنا پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہماری جو فریجائل ڈیلیکیٹ نازک ایکسٹرنل سیکٹر ہے، کیا اس پہ جو پریشر ہے اور کرنسی کے اوپر جو پریشر ہے وہ ریڈیوس ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ اور ڈکلائن کے بارے میں بھی ہم اسٹڈی کریں گے، جو کہ کراچی سٹاک ایکسچینج انڈیکس میں دیکھنے میں نظر آیا ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا این ادر ڈیمیجنگ لیک۔ پاکستان میں ویڈیوز آڈیوز لیک ہونا معمول کی بات ہے۔ اسی طرح کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار کی، جس میں دو پارٹی سٹیک ہولڈرز ہیں۔ ایک تو کنوکٹ کیا گیا ہے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی جانب سے، اور دوسرا بات آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی لیجیٹیمیسی کے اوپر، قانونی حیثیت کے اوپر۔ تو اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا پی ڈی ایم کے بارے میں، کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جس میں پہلے تو بہت ساری اپوزیشن پارٹیز شامل تھی، اب یہ محدود ہو گئی ہے جے یو آئی ایف اور پی ایم ایل این تک۔ تو کیا پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی ہے، کیا وہ حکومت کے خلاف کرنے جا رہے ہیں؟ تو اگر ہم فٹنگ سمری ایک دیں پی ڈی ایم کے بارے میں، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل ٹاک اینڈ نو ایکشن، کے صرف باتیں کرتے ہیں اور ابھی تک ہمیں کوئی کنکریٹ پلان یا ایکشن دیکھنے میں نظر نہیں آیا۔ نئے آنے والے ویئرز کو بتاتے چلیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، یلو کلر میں ہم ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کو ہائی لائٹ کریں گے، جو کہ آپ کی وکیب انہینس کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس ہیں، جن کو ہم ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ، پاکستان سٹاک مارکیٹ۔ پاکستان کے ساتھ آگے کوما لگا کے ایس لگایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہیز بین ان فری فال۔ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے، سینس کب سے؟ دا بگننگ آف دس ویک، اس ہفتے کی ابتدا سے ہی، ود دا بینچ مارک کے ایس سی 100 انڈیکس لوزنگ مور دین 2000 پوائنٹس ان دا لاسٹ 3 days۔ آگے بتایا گیا ہے کہ کیوں فری فال کا شکار ہے، کیونکہ کے ایس سی 100 انڈیکس نے تقریباً 2000 پوائنٹس کھو دیے ہیں پچھلے 3 دنوں میں۔ انویسٹرز ہیو ریزن ٹو ٹرن بیئرش آن کنٹریز سٹاکس۔ اب جو انویسٹر ہیں ان کے پاس ایک وجہ ہے کہ وہ رفلی سلی قلم سے ٹرن کریں ملک کے سٹاکس کی جانب۔ کولن ہے، کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا۔ دا گورنمنٹ از چینجنگ دا کورس آف اکانومی۔ کل بھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ حکومت معیشت کا جو راستہ ہے، ٹراجیکٹری ہے، اس کو تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ پہلے کیا تھا ان کا موٹو؟ گروتھ۔ اب کس طرف جا رہے ہیں وہ؟ اب وہ اسٹیبلائزیشن کی جانب جا رہے ہیں، فرام گروتھ ٹورڈز اسٹیبلائزیشن۔ It has already accepted the harshest ever IMF conditions۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط کو بھی قبول کر لیا ہے، جن میں پری ایکشن شامل ہیں۔ کل ہم ڈیٹیل سے پری ایکشنز کو بھی پڑھ چکے ہیں کہ کون کون سے پری ایکشنز لینے ہوں گے۔ اگر ہم اس کو بریفلی دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ ایکسٹریم انٹینس قسم کی مانیٹری اور مالیاتی فسکل ٹائٹننگ شامل ہے، تاکہ لون پروگرام کو ریزیوم کیا جا سکے، اور جو ہمارے فریجائل ڈیلیکیٹ نازک ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر پریشر ہے اس کو کم کیا جا سکے، اور روپی کو بہتر بنایا جا سکے، اسٹرینگتھن کیا جا سکے ڈالر کے مقابلے میں۔ انڈیڈ، بے شک، دا مارکیٹ ہیڈ بین اسٹرگلنگ فار لاسٹ فیو منتھس۔ ہم جانتے ہیں کہ مارکیٹ پچھلے کچھ مہینوں سے اسٹرگل کر رہی تھی، کیونکہ جو انویسٹرز ہیں وہ فریٹڈ اوور دی ڈاؤن گریڈ آف پاکستان بائی ایم ایس سی آئی۔ وہ جو کنزیوم کر رہے تھے اپنی تھاٹس کو پاکستان کی ایم ایس سی آئی کی ڈاؤن گریڈ کے اوپر۔ یہاں میں ڈھونڈ رہا تھا ایم ایس سی آئی کا ایبریویشن، وہ مجھے نہیں مل پایا۔ اگر آپ میں سے کسی کو ملتا ہے تو وہ نیچے مینشن کر دیجئے گا، تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے۔
اے ڈیٹیریٹنگ کرنٹ اکاؤنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو اور مسائل درپیش تھے ان میں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا، خسارہ تھا، وہ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا، یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈکلائن کر رہا تھا، ڈیٹوریٹ کر رہا تھا۔ اسی طرح سے آئی ایم ایف کی فنڈنگ کے متعلق بھی غیر یقینیت پائی جاتی تھی کہ آیا یہ ریزیوم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ However, تاہم the current bloodbath has been triggered by aggressive monetary tightening by the state bank days before Pakistan concluded the sixth review۔ اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو اس کا پیش خیمہ اسٹیٹ بینک کی سخت قسم کی جارحانہ مانیٹری ٹائٹنگ نظر آتی ہے، جو کہ پاکستان نے پہلے ہی سٹارٹ کر دی تھی سکس ریویو سے ای ایف ایف پروگرام کے۔ ای ایف ایف ہوتا ہے ایکسٹینڈنگ فنڈ فیسلٹی، جو کہ آئی ایم ایف کا ریوائول کے لیے پروگرام ہے۔ انسپائٹ آف ہیفٹی انکریز آف 150 بی پی ایس، ایف ٹی ہوتا ہے میسیو انارمس ہیوج، باوجود اس کے کہ بہت زیادہ انکریز کیا گیا تھا 150 پوائنٹس کو، کی پالیسی ریٹ کو، جو کہ 8.75% بنتا ہے۔ دا مارکیٹ از اینٹیسپیٹنگ مور ٹائٹننگ، مارکیٹ مزید ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جو فسکل پالیسی ہے اس کو ٹائٹن کیا جائے گا۔ دا سینٹرل بینک ہیز انڈیکیٹڈ ایز مچ ان اٹس مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ، اپنی جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ہے سینٹرل بینک نے، انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے، ڈچنگ اٹس پریویس فارورڈ گائیڈنس آف گریجول اینڈ میئرڈ، اور انہوں نے دھوکہ دیا ہے، ڈیسیو کیا ہے جو ان کی پریویس گائیڈ لائن تھی کہ آہستہ اور میئرڈ طریقے سے ریز کرنا ہے، آگے کی جانب بڑھنا ہے، اینڈ انکریزنگ دا فریکوینسی آف اینول مانیٹری پالیسی ریویوز، اور جو اینول مانیٹری پالیسی ریویوز ہوتے ہیں ان کی فریکوینسی کو بھی بڑھانا ہے۔ ود دا گورنمنٹ سون پلاننگ ٹو انٹروڈیوس اے منی بجٹ، حکومت پلان کر رہی ہے کہ وہ جلد ہی ایک منی بجٹ انٹروڈیوس کرائیں گے، جو کہ پی ٹی آئی کا دوسرا منی بجٹ ہوگا، انڈر دا آئی ایم ایف ایگریمنٹ، آئی ایم ایف ایگریمنٹ کے تحت، ٹو ریز ایڈیشنل ٹیکس ریونیوز، تاکہ جو ایڈیشنل ٹیکس ریونیوز ہیں ان کو بڑھایا جا سکے، اینڈ ود 6 months بینچ مارک انٹرسٹ ریٹس آلریڈی کراسنگ انٹو ڈبل ڈیجٹس، اور 6 مہینے کے اگر ہم شرح سود کو دیکھیں تو وہ ڈبل ڈیجٹس میں داخل ہو چکی ہے۔ بزنسز آر سینگ انکریزنگ کاسٹ، اور جو بزنس کی کاسٹ ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے، اور جو پروفٹس ہیں، منافع ہے، وہ شرنک کر رہا ہے، سکڑ رہا ہے۔ اٹ از ہارڈ ٹو پریڈکٹ، تو یہ نشاندہی کرنا، اینٹیسپیٹ کرنا مشکل ہوگا، ہاؤ لانگ دا بیئرز ول رول دا ٹریڈنگ فلورز، یہ جو تجارت کے فلورز ہیں ان پہ کتنی دیر تک بیئرز حکمرانی کریں گے، ان دا ایبسنس آف کریڈیبل پازیٹیو ٹریگرز، جو پازیٹیو مثبت ٹریگرز ہیں ان کی عدم موجودگی میں۔ بٹ اٹ از کلیئر، لیکن یہ واضح ہے، دیٹ ریکوری ول ٹیک اے لانگ ٹائم، کہ ریکور ہونے میں کافی لمبا وقت لگے گا، اینڈ کاز مچ سفرنگ ٹو بوتھ بزنس اینڈ دا پبلک، اور بزنس کو اور عوام کو کافی تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا۔ دا بارس ول کنٹینیو ٹو فیل دا آفٹر شاکس، بارس ہوتا ہے ایکسچینج جہاں پہ سیکیورٹیز اور کاموڈیٹیز کو ریگولرلی باٹ کیا جاتا ہے اور سولڈ کیا جاتا ہے، تو یہ آفٹر شاکس فیل کرتا رہے گا یہ ایکسچینج آئی ایم ایف ڈیل کے بعد کچھ وقت کے لیے، ٹو کم ایز دا گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ بینک اسٹیئر دا اکانمی اوے فرام دا گروتھ، کیونکہ حکومت اور اسٹیٹ بینک اب اکانمی کو گروتھ سے دور لے جا رہے ہیں، تاکہ وہ ریسیو کر سکیں ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ڈالرز، اور ایکسٹرنل سیکٹر کو سسٹین کر سکیں، پائیدار برقرار رکھ سکیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اندر ڈیمیجنگ لیک، دا سسٹم کین ناٹ بیئر مچ مور، اب جو سسٹم ہے، نظام ہے، مزید ناقابل تلافی نقصان برداشت نہیں کر سکتا، irreparable ڈیمیج ہوتا ہے ناقابل تلافی نقصان، جو اس کی پریسٹیج کو، ریپوٹیشن کو، کریڈیبلٹی، ریلائبلٹی، وقار اور ساکھ کو ہوا ہے۔ دیٹ از وائی اٹس کسٹڈین مسٹ موو ارجنٹلی، اس لیے اس کے رکھوالوں کو اب فوری طور پہ ایکشن لینا ہوگا، ٹو انکور دا فیکٹس، تاکہ جو حقائق ہیں ان کو سامنے لایا جا سکے، اینڈ ایکٹ آن دا فائنڈنگس، اور جو حقائق سامنے ہیں ان پہ کوئی ایکشن لیا جا سکے۔ ود یٹ اندر لیکڈ آؤٹ آڈیو کلپ، ایک اور آڈیو کلپ کے لیک ہونے کے ساتھ جس میں فیچر ہو رہے ہیں ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار، دا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ واز انیویٹیبل، تو سیاسی طور پہ پوائنٹ سکور کرنا یہ یقینی تھا، انوائڈیبل، انیویٹیبل تھا، ناگزیر تھا۔ کنسیڈر دا اسٹیکس انوالوڈ، اگر ہم اس میں دیکھیں کون سے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں، تو ایک ہاتھ پہ فارمر منسٹر نواز شریف، پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی کنوکشن ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی جانب سے 2018 کے الیکشن سے کچھ ہی دن پہلے، اور دوسرے ہاتھ پہ پی ٹی آئی حکومت کی قانونی حیثیت، لیجیٹیمیسی داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ دا آڈیو کلپ از آف پرپورٹڈ کنورسیشن، یہ جو آڈیو کلپ ہے ایسا نظر آتا ہے کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے مسٹر نثار کے درمیان اور ایک ایسے شخص کے درمیان جس کو ابھی تک شناخت نہیں کیا جا سکا، ان آئیڈینٹیفائڈ انڈیویجول ہیں۔
which the farmer can be heard saying. لیکن مسٹر نثار کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز ادارے ڈکٹیٹ کرتے ہیں ججمنٹ کو. یہاں پہ پوری بات نہیں بتائی گئی تو آپ آڈیو وہ سن سکتے ہیں اگر آپ نے پوری بات کو جاننا ہے. اینڈ وی ول ہیو ٹو پنش مسٹر شریف, اور ہمیں مسٹر شریف کو سزا دینی ہوگی ان آرڈر فار عمران خان ٹو بی براٹ ٹو پاور, عمران خان کو پاور میں لانے کے لیے. اٹ از ایکسپلوزو اسٹف اف ٹرو, اگر یہ سچ ہے تو یہ ایک دھماکہ دار سٹف ہے. اسپیشلی کمنگ آن دا ہیلز آف اپیرنٹلی انکریمنیٹنگ ایفیڈیوٹ بائی رانا شمیم, کیونکہ یہ سون آفٹر ورڈز ہیپن ہوا ہے جب ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا رانا شمیم کی جانب سے, جو کہ فارمر چیف جج رہ چکے ہیں سپریم ایپلیٹ کورٹ آف گلگت بلتستان کے, جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا حکومت کے اوپر. ان دا ڈاکومنٹ, اس ڈاکومنٹ میں مسٹر شمیم نے یہ الزام لگایا کہ مسٹر نثار نے IHC کے یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے بات چیت کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ وہ بیل ڈینائی کر دیں, ضمانت کا انکار کر دیں مسٹر شریف کو اور مریم نواز کو جب تک الیکشن ختم نہیں ہو جاتا. یعنی کہ رانا شمیم کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ پہلے آیا تھا اور اس کے بعد یہ اب لیک جو ہے, آڈیو لیک یہ بھی سامنے آ گئی ہے, تو ان کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ کافی حد تک ٹرو ثابت ہو رہا ہے اگر یہ آڈیو فیبریکیٹڈ نہیں ہے تو. ٹوائس ان ایز مینی ویکس, 2 مرتبہ کچھ ہفتوں میں ریٹائرڈ چیف جسٹس نے ریبٹل جاری کیا ہے, ریفیوٹیشن ڈینائل انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آڈیو کلپ کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے, مصنوعی طور پہ بنایا گیا ہے. بہت دا PTI گورنمنٹ اینڈ PMLN اپیئر ٹو وانٹ ٹو گیٹ دا ٹروتھ, PTI کی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہیں کہ وہ سچائی تک جائیں, دو دے آر آف کورس اپروچنگ اٹ فرام ویری ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, یقیناً وہ اس کو اپروچ کر رہی ہیں مختلف پہلوؤں سے. فیکٹ فوکس, دا ویب سائٹ دیٹ بروک دا اسٹوری, ڈبل کاماز میں بتایا گیا ہے فیکٹ فوکس کے بارے میں کہ یہ وہ ویب سائٹ ہے جس نے اسٹوری بروک کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے فورینزیکلی آڈیو کلپ کو انالائز کرایا ہے ایک بہت ہی مشہور US کی بیسڈ فرم سے اس کو پبلش کرنے سے پہلے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ ان کی ریکارڈنگ کو کسی طریقے سے ایڈٹ نہیں کیا گیا. دا فرم اٹ سیلف, یہ جو فرم ہے, ہیز ریفیوز ٹو ڈیولج اینی ڈیٹیلز, انہوں نے کوئی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا ہے کانفیڈینشیلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے. ڈبل کاماز ہیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ وائل ایکنالوجنگ, اور یہ ایڈمٹ کرتے ہوئے, تسلیم کرتے ہوئے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے ویب سائٹ کے لیے, اور انہوں نے جو ویب سائٹ فیکٹ فوکس کا دعویٰ ہے اس سے انکار نہیں کیا. ان دا انٹرسٹ آف ٹرانسپیرنسی, شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیکٹ فوکس کو چاہیے کہ وہ فل رپورٹ ریلیز کرے, خاص طور پہ جب پاکستانی میڈیا کے کچھ سیکشنز نے بہت زیادہ پرسویسیو جاب کی ہے یہ ڈیمانسٹریٹ کرنے میں کہ جو آڈیو کلپ ہے اس کو فیبریکیٹ نہیں کیا گیا. فیبریکیٹ کس طرح سے کیا گیا ہے, ڈفرینٹ قسم کے آڈیوز کو جوڑ کے مسٹر نثار کی مختلف تقاریر سے. ان آل دس مرکینیس, اس تمام فوگنیس اور مڈینیس میں واٹ از کلیئر از دا سپیریئر جوڈیشری کین ناٹ ریمین آن دا فینس, جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اب یہ نہیں کر سکتی کہ وہ کوئی چیز ڈیسائیڈ نہ کرے اس ساگا میں. دیر ہیز فار ٹو لانگ بین اے اسٹیڈی ڈرپ ڈراپ آف کروسو اسٹوریز, کیونکہ اب بہت زیادہ کروسیو ایروڈنگ قسم کی کہانیاں آ چکی ہیں, ڈبل ڈیشز ہیں, فلو آف سینٹینس بریک ہوگا, جن میں سے کچھ رپورٹ کی گئی ہیں اور کچھ کی جو وسپرنیس رہی ہے بند دروازوں کے پیچھے کہ کس طرح سے انفلوئنس ہوتا رہا ہے حال آف جسٹس میں. دا رمبلنگز آف ڈسکانٹینٹ, اور اسی طرح سے جو ارلی انڈیکیشن یا ریومر ہیں ڈسسیٹسفیکشن کے قانونی پروفیشن کے ساتھ اوور دی ایشو, اس معاملے کے اوپر, یہ آسما جہانگیر کانفرنس میں پچھلے ہفتے ویکینڈ کے اوپر سامنے نظر آئے ہیں. IHC چیف جسٹس اطہر من اللہ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ, انہوں نے اس موقع پہ کہا ہے, رائٹلی آبزرو کیا ہے, کالن ہے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا, دا جوڈیشل آرگن کین ناٹ افورڈ ٹو بری اٹس ہیڈ ان دا سینڈ, کہ جو عدلیہ ہے وہ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتی ان تمام معاملات کے اوپر اور اگنور نہیں کر سکتی اپنی غلطیوں کو. انڈیڈ, بے شک, فار اٹس اون سیک, اپنے ہی فائدے کے لیے, اٹ مسٹ سیک ٹو شائن اے لائٹ آن وٹ ہیز ٹرانسپائرڈ آف لیٹ, ان کو جو بھی معاملات سامنے آئے ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالنی ہوگی. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا, ویئر از PDM ہیڈڈ, PDM کا کیا موٹو ہے, آل ٹاک اینڈ نو ایکشن از فٹنگ سمری آف PDM. اگر ہم PDM کو ایک سمرائز کریں, انہیں کرکس بتائیں تو تمام بات چیت ہے اور کوئی ایکشن نہیں ہے, جہاں پہ پارٹی کے جو لیڈرز ہیں, ممبرز ہیں, وہ پلینٹی آف نوائز کرتے ہیں, لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی کنکریٹ پلان آف ایکشن نہیں ہے. اس مرتبہ پھر اس ہفتے اگر ہم دیکھیں, ڈسپائٹ 4 hours لانگ ڈیلیبریشنز بائی سینئر پولیٹیکل فگرز,
جو سینئر پولیٹیکل شخصیات ہیں ان کی جانب سے 4 گھنٹے کی لمبی ڈسکشن کے باوجود کوئی واضح فیصلہ سامنے نہیں آیا، اپیئر نہیں ہوا، اینڈ یٹ اندر میٹنگ واز اناؤنس، اور ایک اور میٹنگ اناؤنس کی گئی ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کیا ڈیفیکلٹ اسٹریٹجی اناؤنس کی جائے گی۔ پی ڈی ایم ممبرز ہیو آلریڈی میٹ ملٹیپل ٹائمز ان دا پاسٹ 2 months، پچھلے 2 مہینوں میں پی ڈی ایم کے ممبر بہت مرتبہ مل چکے ہیں، اور جو ان سے امیدیں تھیں وہ بہت زیادہ ہائی تھیں کہ یہ جو الائنس ہے یہ فائنلی اپنا سالڈ پلان ریویل کرے گی، انکشاف کرے گی۔ پریئر ٹو ٹیوزڈے کی میٹنگ سے پہلے موومنٹ اسٹیئرنگ کمیٹی موومنٹ کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی تھی انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن فائنلائز کر لی ہیں اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ پلان کی، حکومت کے خلاف احتجاج کے پلان کی۔ اور تاہم جو بڑے فیصلے ہیں وہ پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں، اگلی مرتبہ تک کے لیے ڈیفرڈ کرنا، پوسٹ پون ڈیلے کرنا۔ اٹ ہیڈ بین نیئرلی 1 year، اب تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، since the platform made effusive declaration، جب پلیٹ فارم نے unrestrained ڈکلریشن کی تھی اپنی اسٹریٹجی سے متعلق، which includes the option of resigning en masse from the assemblies، جس میں شامل ہے کہ بڑے پیمانے پر اسمبلیوں سے ریزائن کیا جائے گا، استعفیٰ دیا جائے گا تاکہ بحران آ سکے، اور اسی طرح سے لانگ مارچ بھی کیا جائے گا۔ بٹ دا ریالٹی ہیز بین ڈفرینٹ، لیکن حقائق اس سے مختلف رہے ہیں۔ ود انٹرنل پالیٹکس، اندرونی سیاست کے ساتھ ساتھ جو بریک اپ ہوا ہے، اور جنرل ہیم اینڈ ہا تھا، یعنی کہ ٹو اسٹاپ آفن اینڈ چینج وٹ ون از سیئنگ ڈیورنگ اسپیچ، ان تمام چیزوں نے مار کر دیا ہے، اسپائل ریوئن کر دیا ہے جوائنٹ ایکشن کو۔ فارن اپوزیشن الائنس ڈٹرمنڈ ناٹ ٹو انگیج ود دا گورنمنٹ، ایک ایسی اپوزیشن الائنس کے ساتھ جو کہ حکومت کے ساتھ الائنس انگیج نہیں کرنا چاہتی۔ اٹس لیک آف اسٹریٹجی از ڈائلیوٹنگ اٹس پولیٹیکل اسٹنگ، جو ان کے سیاسی دعوے ہیں ان کی جو کمی ہے اسٹریٹجی کی وہ اس کو ڈائلیوٹ کر رہی ہے۔ دو اٹس ڈیمانڈ آف کیپنگ دا اسٹیبلشمنٹ آؤٹ آف پولیٹیکل گورنمنٹ از بگ ون، جو ان کی ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی گورننس سے باہر رکھا جائے، یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ دا الائنس ہیز فیلڈ ٹو شو دا اسپرٹ ریکوائرڈ فار سچ موومنٹ، الائنس وہ اسپرٹ جذبہ شو نہیں کر پائی جو اس طرح کی موومنٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ مہمت ریلیز، بڑے پیمانے پہ ریلیز کی گئی ہیں، پرووکیٹو قسم کے سلوگنز لگائے گئے ہیں، نعرے لگائے گئے ہیں عوام کو ابھارنے کے لیے، اور پاور شوز کیے گئے ہیں۔ انہوں نے تمام چیزوں نے امیدیں ریز کی تھی، ایکسپیکٹیشن ریز کی تھی، توقعات ریز کی تھی، بٹ ٹینجیبل ریزلٹس آر ناٹ اپیرنٹ، لیکن کچھ خاطر خواہ فزیکل سبسٹینشیل ریزلٹس حاصل نہیں کیے جا سکے۔ JUIF کے چیف ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ بھی اپنی بات کو گھماتے رہتے ہیں اور ہائپ کریٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ بھی بہت کم چیزیں ڈلیور کر پائے ہیں۔ with 2021 ڈرائنگ ٹو کلوز، 2021 بھی ختم ہونے والا ہے، الیکشن ایئر بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے، 2023 میں الیکشن ہونے ہیں۔ کیا پی ڈی ایم واقعی یہ چاہتی ہے کہ وہ اسمبلیوں سے ریزائن کرے گی اور حکومت کو ٹاپل کرنے کی، الٹنے کی کوشش کرے گی جسٹ بیفور اے شیڈیولڈ جنرل الیکشن کو شیڈیول ہونے سے پہلے؟ آن اے ٹی وی شو، ایک ٹی وی شو میں PMLN کے لیڈر احسن اقبال نے انسسٹ کیا ہے، مزید رہے ہیں کہ پلیٹ فارم کے پاس پلان ہے، بٹ لیکن انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ رولنگ پارٹی کو جو مدد مل رہی ہے سیکرٹ فون کال کی جانب سے، اس میں وہ پارلیمنٹری نمبر حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، پرابلم کاز ہو رہا ہے۔ اٹ اپیئرز، ایسا نظر آتا ہے، الائنس ول کنٹینیو ڈاؤن دس انڈیسیسو ٹراجیکٹری، کہ یہ الائنس اس irresolute انڈیسیسو غیر فیصلہ کن راستے پہ چلتی رہے گی، while full of blusters have proved to be nothing more than a damn squid، لیکن یہ ڈیم سکوڈ سے زیادہ نہیں ہے۔ ڈیم سکوڈ ہوتا ہے سچویشن اور ایونٹ which is much less impressive than expected despite serious reservations about the ruling party، باوجود اس کے کہ حکمران جماعت کے خلاف بہت سنگین قسم کے تحفظات ہیں۔ نیب اینڈ ایون دا جوڈیشل پروسیس ان سم کیسز، نیب اور جوڈیشل پروسیس کے خلاف بھی کچھ کیسز میں دا کمبائنڈ اپوزیشن از انیبل ٹو پیک اے پنچ، کمبائنڈ اپوزیشن ایک ایسا جھٹکا نہیں دے سکی جو کہ حکومت کو ڈینٹ ڈال سکے یا ان کے لیے کوئی سنگین خطرہ ہو۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، فار دا فالوورز آف پی ڈی ایمز کے فالوورز کے لیے who are crushed by inflation and unemployment، جو کہ مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہیں، empty promises will give them no relief، ان کو ان خالی وعدوں سے کوئی سکون نہیں ملے گا۔ یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔